نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا مومن کا ہتھیار ہے اور دین کا ستون ہے اور آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ناگواری کے باوجود مکمل طور پر وضو کرنا ایسا عمل ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ خطائیں معاف کر دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بیماری میں صبر سے کام لے تو اس سے حساب نہیں لیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک خاص مرتبہ ہوتا ہے جہاں وہ کسی عمل کے ذریعے نہیں پہنچ سکتا، تو اللہ تعالیٰ اسے مسلسل ناپسندیدہ صورتحال میں مبتلا رکھتا ہے، یہاں تک کہ اس شخص کو اس مرتبے تک پہنچا دیتا ہے۔ آزمائش اور دعا آسمان اور زمین کے درمیان ایک دوسرے سے ملتی ہیں اور پھر یہ قیامت کے دن تک ایک دوسرے سے جھگڑا کرتی رہتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی دعا قبول نہیں کرتا جو غافل دل کے ساتھ دعا کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری آل کے بے ادب اور میری سنت کے تارک، یعنی جو شخص سنت کو حقیر جانتے ہوئے اس کو چھوڑے، میری اور اللہ تعالیٰ اور ہر نبی کی اس پر لعنت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امارت امانت ہوتی ہے اور اگر اس کو صحیح طور پر ادا نہ کیا گیا تو یہ قیامت کے دن رسوائی اور ندامت کا باعث ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے زمانے کے بعد آخری زمانے میں ایک ایسی قوم پیدا ہوگی کہ گواہی دینے سے پہلے قسم ان کی زبان پر آ جایا کرے گی اور قسم کھانے سے پہلے گواہی ان کی زبان پر آ جایا کرے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی کو جانی دوست بنا سکتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن اسلام کا بھائی چارہ کیا کم ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے ہاتھ میں حمد کا پرچم ہوگا اور اس پر مجھے گھمنڈ نہیں، اور آدم کے علاوہ جتنے بھی نبی ہوں گے سب اس پرچم کے نیچے ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 ایسے اشخاص ہیں جن کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا، عادل حکمران، روزے دار جب تک افطار نہ کر دے، اور 3 مظلوم کی دعا بادلوں کے اوپر اٹھا لی جاتی ہے اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔